کہ احرام سے پہلے غسل کرنا، احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا یہ سنت ہے، کنگھی وغیرہ بال وغیرہ کرنا، بنانا، تیاری پوری کرنا نیت سے پہلے نبی علیہ السلام نے یہ کیا۔ تو حالت احرام میں غسل کرنا یہ بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام کی 2 چادریں پہننی تو اتار دیں گے تو احرام کھل جائے گا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت اللہ شریف پر حاضری کے وقت پہلی نظر کے وقت جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حلق والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی، قصر والوں کے لیے 1 دفعہ دعا کی کہ ظہر سے پہلے انسان مینا پہنچ جائے اور وہاں پہنچ کر ابھی حج کا پہلا دن ہے اور حج کے پہلے دن میں ایک ہی کام ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد جبرائیل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہہ دیجئے یہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے کہہ دیجئے کہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں، یہ فرش پر تلبیہ پڑھیں گے، عرش پر ان کے تلبیہ کو سنوں گا۔ آج انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنا مبارک حج ہے اس کی واقعے کی تفصیلات ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس میں بھی بہت سارے پوائنٹس حجاج کے لیے بھی اور غیر حجاج کے لیے، باقی لوگوں کے لیے بھی۔ یہ بیان انشاءاللہ العزیز، یہ واقعہ سننے سے، پڑھنے سے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فضائل حج میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہوا ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس واقعے کو محبت کے ساتھ پڑھنے سے بہت ساری چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی کتنی قربانیاں تھیں اور کیسے کیسے چلنا تھا اور کیا کیا معاملات آپ کو پیش آئے، اس سے پھر ہمیں اپنا اندازہ ہوگا کہ بھئی ہمیں بھی یہ معاملات ایسے کیسے پیش آ سکتے ہیں۔ پھر بعد احکام حج وہ بھی اس میں انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 ذوالقعدہ سفر شروع کیا، ظہر کی نماز کے بعد مدینہ طیبہ سے نکلے، عصر کے قریب ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ اب یار علی بھی اس کو کہتے ہیں، وہاں میقات بنی ہوئی ہے، جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں سب کو نظر آتی ہے۔ تو وہاں جا کے نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا اور رات کو وہیں پہ اسٹے کیا، اور اس رات اگلے دن حج کے لیے روانہ ہونا ہے، مطلب آگے اور بڑھنا ہے، مدینہ سے تو روانہ ہو گئے حج کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات تمام ازواج مطہرات سے ملاقات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 26 ذی الحجہ کو اگلے دن کیا کیا، احرام کی تیاری کی، اور احرام کی نیت کرنے سے پہلے باقاعدہ خوشبو لگائی۔ زریرہ یا اس طرح کے اسلام میں خوشبو والے بھائی بھی آ گئے، وہ خوشبو ہندوستان سے آئی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے وہ لگائی۔ تو یہاں سے کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ احرام سے پہلے غسل کرنا، احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا یہ سنت ہے، کنگھی وغیرہ بال وغیرہ کرنا، بنانا، تیاری پوری کرنا نیت سے پہلے نبی علیہ السلام نے یہ کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نفل جو احرام کے لیے ہوتے ہیں وہ ادا کیے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص آپ نے تلاوت کی۔ تو احرام کے دو جو نفل ہیں، ان میں سنتوں کی جو ترتیب ہے نا، صورتوں کی ترتیب سنت کے مطابق یہ کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ پھر نبی علیہ السلام نے کیا کیا، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے نماز پڑھ لی، بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے وہاں پر اب بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے اتنی روایت بات میں نہیں ملتی، لیکن آپ نے نیت اسی وقت کی تلبیہ پڑھا۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، نبی علیہ السلام نے پڑھا۔ نبی علیہ السلام کے گرد چند لوگ ہوں گے نا، تھوڑے لوگ ہوں گے، انہوں نے سنا، ان صحابہ نے جو قریب کے تھے انہوں نے روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ تلبیہ ادھر پڑھا، پھر نبی علیہ السلام سواری پر سوار ہوئے تو آپ نے پھر پڑھا۔ اب اونٹنی پر سوار ہوں گے تو وہ دائرہ بڑھ گیا نا، جب آپ نے پڑھا تو کچھ اور لوگوں نے جو انہوں نے وہ نہیں سن سکے تھے یہ والا سنا، تو انہوں نے کہا پہلا یہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام ایک پہاڑی بیدا پہ جب چڑھے، اترتے چڑھتے تو سفر میں چیزیں آتی ہیں نا، اس چڑھائی پہ اور اترتے ہوئے پڑھنے کا حکم ہے تلبیہ۔ جب آپ نے پڑھا تو وہ دائرہ اور بڑھ گیا،
تو بعض صحابہ نے پہلی مرتبہ وہ سنا تو انہوں نے اپنے حساب سے روایت کی، تو تینوں روایتیں موجود ہیں۔ بعض روایات میں اس قسم کے اختلاف آتے ہیں، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، علماء سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، بہرحال اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ پڑھا، صحابہ کرام نے تلبیہ پڑھا، اور یہ چل رہے ہیں۔ آدھے وادی عقیق جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں، صحابہ کرام ہیں، ادھر سے اللہ رب العزت کو صحابہ کرام کا تلبیہ پڑھنا پسند آ گیا، جبرائیل امین کو بھیج دیا پیغام دے کے۔ نبی علیہ السلام کے بعد جبرائیل امین آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہہ دیجئے یہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے کہہ دیجئے کہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں، یہ فرش پر تلبیہ پڑھیں گے، عرش پر ان کے تلبیہ کو سنوں گا۔ نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کو یہ بتایا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، تو پھر صحابہ کرام نے خوب ذوق اور شوق سے، خوب بلند آواز سے تلبیہ پڑھا، اتنا پڑھا کہ گلے خشک ہو گئے۔ حج میں تلبیہ خوب کثرت سے ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا، ہمارے وقت میں 200-300 لوگوں کا، 350 لوگوں کا کم و بیش جہاز حاجیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ 5-10 لوگ ہوتے ہیں جو مناسب اونچی، مردوں کی بات کر رہا ہوں، 5-10 مرد ایسے ہوتے ہیں حجاج جو ذرا مناسب اونچی آواز سے تلبیہ پڑھ لیتے ہیں، باقی شرم میں رہتے ہیں، پڑھتے تو ہیں لیکن آہستہ آواز سے بڑی شرم آتی ہے۔ جہاں ہمیں شرم آنی چاہیے وہاں آتی نہیں، جہاں شرم نہیں آنی چاہیے وہاں بڑی شرم آتی ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے خوب بلند آواز سے تلبیہ پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے پہلی رات کہاں گزاری تھی؟ ذوالحلیفہ میں۔ یہاں سے آپ نے سفر شروع کیا، احرام باندھا، آگے چلے، اور نبی علیہ السلام نے جو اگلی رات جو قیام کی وہ ملل ہے، ملل، وہاں پہلا پڑاؤ ڈالا۔ اچھا، نبی ازواج مطہرات کے لیے سائے دار خدا جو روٹین میں ہوتا تھا وہی تھا، اور یہاں پہ اس سے معلوم ہوا کہ احرام کی نیت کرنے کے بعد محرم سائے میں بیٹھ سکتا ہے، چھت کا سایہ، خیمے کا سایہ، کوئی بھی سایہ۔ انہی واقعات سے فقہائے کرام نے، علماء نے بہترین قسم کے مسائل نکالے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے ہیں، صحابہ کرام کی ایک صحابی تھے انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تیزی کے ساتھ سواری کو بڑھا رہے تھے۔ درمیان میں کسی جگہ پہ یہ واقعہ بھی آیا، انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عورتوں کی مہار اونٹیوں کی تھی، وہ تیزی سے جا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے اوپر یہ آبگینے ہیں، قواریر، کرسٹل ہیں، ان کا خیال رکھو۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ سفر میں کمزور لوگوں کی اور عورتوں کی رعایت رکھنا یہ سنت ہے۔ تو فرمایا کہ بھئی ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرو، تو دوسروں کا خیال کرتے ہوئے چلنا یہ بھی حج کے اندر ایک ضرورت ہے۔ اچھا، قربانی کے جانور نبی علیہ السلام نے ساتھ لے لیے تھے۔ آج کل تو ایسا موقع نہیں ہوتا، لیکن نبی علیہ السلام نے قربانی کے جانور ساتھ لیے تھے۔ تو پہلی منزل جو تھی ذوالحلیفہ کے بعد ملل، اور ملل کے بعد اگلی منزل تھی وہ تھی روحہ۔ وہاں بیر روحہ بھی ہے، حجاج جاتے بھی ہیں، ہم میں سے کئی گئے بھی ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز بھی ادا کی، فرمایا کہ مجھ سے پہلے 70 انبیاء کرام نے یہاں نماز ادا کی۔ کون سی جگہ؟ روحہ، یہاں بیر روحہ بھی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے تیسری منزل عصایہ یا عصابہ وہاں پہ کی، یہ تقریباً 75 میل ہے تقریباً۔ اچھا جی، وہاں پر ایک چیز کا معلوم ہوا، تو یہاں سے معلوم ہوا کہ حاجی عمرہ کرنے والا جب احرام کی پوزیشن میں آ گیا اب یہ شکار نہیں کر سکتا۔ گو آج ہمیں اس مسئلے کی ضرورت اس حساب سے نہیں رہی کہ وہ شکار کا موقع نہیں ہے۔ چوتھی منزل تھی عرج۔ اچھا جی، پانچویں منزل ہے ابوا۔ مقام ابوا کون سا مقام ہے؟ ہم میں سے اکثر جانتے ہیں، وہاں کیا خاص بات ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ، والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کی قبر وہاں پر ہے۔ ابوا کے مقام پہ نبی علیہ السلام نے یہ 5واں پڑاؤ ڈالا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے آگے روانہ ہوتے ہیں۔ چھٹی منزل عصفان۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ یہ مکہ مکرمہ سے بہت قریب ہے، 36 میل کے فاصلے پر۔ نبی علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تلبیہ پڑھتے ہوئے یہاں سے گزر رہے ہیں۔ اللہ نے دکھا دیا، اور اپنے اپنے وقت پہ یہ گزرے ہوں گے۔
یہاں پر کیا ہوا؟ حجاج کے لیے بہت اہم ترین بات تو فرمایا نمازی کے لیے جنت ہے، بے نمازی کے لیے مسائل ہیں. جو غیر محرم کو دیکھے گا اس کے لیے، جو حفاظت کرے گا اس کے لیے فرق ہے. تو آپ کی ہر بات پوری ہونی ہے، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو بہتر رکھنے کی ضرورت ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے 7ویں منزل پہ پہنچے. اس جگہ کا نام صرف ہے. یہ آج کل بھی جو ہے نا، جو چیک پوائنٹ بنا ہوا ہے، نقطہ اس کو کہتے ہیں، پولیس کا جو چیک پوائنٹ ہے، یہ بالکل اسی روڈ کے اوپر ہے. وہاں پہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کی قبر ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 ذو الحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور اعلیٰ مکہ سے آپ داخل ہوئے. اعلیٰ اونچے مکہ کو کہتے ہیں، مسفلہ نیچا والی جگہ جو پہاڑی ہے نا، تو اس طریقے سے اعلیٰ مکہ سے داخل ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک عادت یہ تھی، جب بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تو پہلے باہر قیام کرتے، اور ذی طوا ایک کنواں ہے. اب وہاں آپ کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی نظر آ جاتا ہے. اس کنویں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں کے پانی سے غسل فرماتے تھے، پھر جاتے تھے. تو حالت احرام میں غسل کرنا یہ بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام کی 2 چادریں پہننی تو اتار دیں گے تو احرام کھل جائے گا. نہیں، وہ تو اصل نیت کا کام ہے، نیت کا نام ہے. تو چادریں بدلنی تو نہیں چاہیے، لیکن اگر ناپاک ہو جائیں، کوئی خاص وجہ ہو تو بدلی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. نہایا بھی جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 ذو الحجہ کو جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور آپ داخل ہوتے وقت فرما رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. دکھانے والا اللہ ہے، سب کچھ اللہ کے لیے آسان ہے. بیت اللہ شریف میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بیت اللہ شریف کو دیکھ کے دعا مانگنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ شریف پر حاضری کے وقت، پہلی نظر کے وقت جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں آنے کے بعد تحیۃ المسجد نہیں پڑھی. کیا کام کیا؟ حجر اسود کا استلام اور پھر طواف. سب سے پہلے حجر اسود کا استلام ہوا، استقبال ہوا، پھر 7 چکروں کا ایک طواف ہوا. طواف مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت واجب الطواف ادا کیے، آب زمزم پیا. پھر سعی پر جانے سے پہلے، صفا مروہ پہ جانے سے پہلے 9واں استعلام کیا. بہت سارے حج عمرے والے 9واں استعلام کو بھول جاتے ہیں. 9واں استعلام کیا، یہ بھی سنت ہے. پھر نبی علیہ اگر کوئی بھول گیا تو حج یا عمرہ ہو جاتا ہے. 9واں استعلام کیا، پھر آپ صفا پہ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے خوب دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اور پھر صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا آپ نے سعی کو مکمل کیا. آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. آپ کا حج قران تھا، تو آپ نے احرام جو ہے وہ نہیں کھولا، احرام میں رہے. اور بہت سارے صحابہ کرام نے جن کا حج تمتع تھا، انہوں نے احرام کھول دیا اور حلق کروایا. نبی علیہ السلام نے حلق والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی، قصر والوں کے لیے 1 دفعہ دعا کی. پھر قصر بھی جو لوگ کرتے ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد قصر کا حکم پورا نہیں سمجھتی، اور ان کے اوپر دم واجب ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم عمرے بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں اور کمال کر رہے ہیں. وہ کمال نہیں کر رہے. تو بہترین بات ہے بندہ حلق ہی کروائے، اس پریشانی میں نہ جائے. قصر کروانا ہے تو اس کا پورا مسئلہ سمجھیں. نبی علیہ السلام نے پھر 4 دن یہاں پہ قیام کیا، اور 8 ذو الحجہ کو مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف روانہ ہوئے. درمیان میں کیا ہوا؟ مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر، مقام صرف میں، مکہ پہنچنے سے پہلے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حید آ گیا. ماہواری عورتوں کو آتی ہے. وہ رونے لگ گئی کہ میرا تو حج ضائع ہو جائے گا. اب تو ہے نا 8-10 دن اس معاملے میں، اور حج کے دن تو پیچھے 4 رہ گئے، 5 رہ گئے. تو وہ ایک دم جیسے انسان ڈی موٹیویشن ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو وہی کیفیت ان کی غالباً ہوگی کہ بس وہ تو بہت رونے لگی کہ میرا کیا بنے گا. کہنے لگی میرا تو سفر ہی بیکار ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو ساری عورتوں کو معاملہ پیش آئے گا، قیامت تک آتا رہنا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو ان کو کہا کہ آپ ساتھ چلیں. حج اللہ رب العزت نے ایسی عبادت بنائی جو سوتے ہوئے بھی ہو جاتی. حج اگر 2 رکعت کا نام ہوتا تو بہت ساری عورتیں اس دن اگر نماز نہ پڑھنی انہوں نے ہوتی تو حج ان کا نہ ہوتا.
حج تو عرفات میں حاضری کا نام ہے، تو بس انہوں نے کیا کرنا ہے کہ عمرہ نہیں کرنا، عمرہ وہ بعد میں کر لیں، اور باقی سارے معاملات اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 4 سے لے کے 8 تک جو دن ہیں وہاں پہ گزارے، باہر آپ کا قیام ہوتا، آپ اندر آتے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، تو اس طریقے سے نمازیں بھی ہو جاتی۔ اب جی 8 ذو الحجہ کا دن آیا، نبی کریم، اور جمعرات کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف روانگی اختیار کی۔ سنت ٹائم، مسنون ٹائم، بہترین ٹائم یہی ہے کہ ظہر سے پہلے انسان مینا پہنچ جائے، اور وہاں پہنچ کر، اب یہ حج کا پہلا دن ہے، اور حج کے پہلے دن میں ایک ہی کام ہے، پہلے دن میں ایک ہی کام ہے اور کوئی کام نہیں۔ وہ ایک کام کیا ہے کہ 5 نمازیں مینا کے میدان میں پڑھنی ہے، اللہ اللہ خیر سے، بس ایک کام۔ تو سنت تو یہی ہے کہ انسان 8 تاریخ کو فجر کے بعد مکہ مکرمہ سے نکلے، ظہر سے پہلے مینا پہنچ جائے، اور وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر یہ مینا میں ادا کرے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، اور وہاں بھی آپ نے خطبہ دیا، اور صحابہ کرام کو ساتھ ساتھ، صحابہ پوچھتے رہے، سیکھتے رہے، آپ سکھاتے رہے۔ اب مینا پہنچ گئے، حج کا پہلا دن ہے، اور مینا میں کیا کرنا ہے؟ 5 نمازیں پڑھنی، ظہر سے لے کے فجر تک۔ سنت کیا ہے کہ 9 کی صبح فجر مینا میں پڑھیں، پھر عرفات کے لیے روانہ ہوں۔ اب خیر، نبی علیہ السلام کی جو ترتیب تھی، 8 تاریخ کو آپ نے مینا پہنچے، 5 نمازیں ادا کی، 9 تاریخ کی صبح آپ فجر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد روانہ ہوئے، اور زوال سے پہلے پہلے میدان عرفات میں پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام نے وہاں خوب دعائیں مانگی، گھنٹوں دعائیں مانگی، اور ایک صحابیہ تھی، انہوں نے نبی علیہ السلام کو دودھ بھیجا، تو انہوں نے یہ حکمت بری بات یہ کی کہ نبی علیہ السلام کو دودھ کا پیالہ بھیجا کہ اس کو انکار اسی صورت میں ہوگا جب آقا کا روزہ ہوگا، جب روزہ نہیں ہوگا تو انکار نہیں ہو سکتا، تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ حج کرنے والا میدان عرفات میں روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ جو غیر حاجی ہیں وہ تو 9 تاریخ کا روزہ رکھیں، لیکن جو وہاں میدان میں عرفات میں موجود ہے حج کے لیے، اس کے لیے روزہ نہ رکھنا سنت ہے۔ اور اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب کے پوری جو موجود امت کے لوگ تھے سب کے سامنے پیا، تو ہر ایک نے دیکھ بھی لیا، اس میں کوئی بات بھی نہیں۔ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ تھی جنہوں نے یہ حکمت کے ساتھ لوگوں کے لیے آسانی کر دی۔ مینا عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر دونوں نمازیں جمع کی، اور آج بھی وہاں جمع ہوتی ہیں۔ تو میدان عرفات میں ظہر اور عصر آپ نے ظہر کے وقت میں دونوں نمازیں ادا کی۔ اب اس میں احناف کا طریقہ کیا ہے؟ باقاعدہ شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی طرف سے یہ باتیں لے کر آتے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظہر کے وقت میں پڑھیں، عصر کے وقت میں اپنے اپنے خیموں میں جماعت کرا لیں، بس۔ ہاں، جو لوگ مسجد نمرہ چلے جائیں اور وہاں خطبہ سنیں اور وہاں دونوں نمازوں کو جمع کریں تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ ٹھیک ہے وہ وہاں جا کے کر لیں، لیکن اس سے منع کیا جاتا ہے کہ آنا جانا ایک بہت مشقت کا کام ہے، یہ انتہائی قیمتی وقت ہے، دعائیں کرنے کا وقت ہے، تو یہ آنے جانے میں نہیں گزارنا چاہیے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب تک امت کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ یہاں پر عرفات کے میدان میں نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرما دیا کہ پوری امت کی مغفرت کرتا ہوں سوائے ظالموں کے۔ نبی علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ، آپشن دی، اللہ تیرے خزانے تو بہت بڑے ہیں نا، ظالموں کو بھی تو معاف کر دے اور مظلوموں کو اپنی طرف سے اتنا عطا کر دے کہ وہ خود ان کا کام پورا ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے رحمت اللہ عالمین نے ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑی آسانی کی۔ بہرحال عرفات کے میدان میں یہ دعا اس طریقے سے قبول نہیں ہوئی، اور میدان عرفات میں وہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس وقت یہ وحی نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کے نزول کا وہ جو تلقی وحی ہے نا، ریسیپشن آف وحی، اس پیغام کا وصول کرنا، وہ اتنا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، سورہ مزمل کی آیت ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اس کے ثقل میں یہ ظاہری بھی تھا کہ اونٹنی
نبی علیہ السلام کی اونٹنی عرب کی طاقتور ترین اونٹنیوں میں سے تھی، تیز ترین اونٹنیوں میں سے تھی، وہ بھی بیٹھ جاتی تھی اور لگتا تھا کہ اسے برداشت نہیں ہو رہا، تو نبی علیہ السلام کے اوپر کتنا اس کا جو ہے نا وہ شدت ہوتی ہوگی۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے جو ہے نا پھر یہ آیت سب کو بتائی، اور یہ عرفات کا دن صحابہ نے آ کے پوچھا کہ حج کیا ہے؟ ایک جماعت آئی تھی نجد کے علاقے کی، براہ راست وہ عرفات میں پہنچی تھی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ حج کیا ہے؟ فرمایا کہ حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے، جو عرفہ میں آ گیا اس کا حج ہو گیا۔ الحمدللہ، تو یہ بڑی نعمت ہے جن لوگوں کو بھی ملتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ اب نبی علیہ السلام مغرب تک رکے، نماز نہیں پڑھی، مغرب کی نماز ادا نہیں کی۔ ایک صحابی سفر میں ساتھ تھے، انہوں نے کئی دفعہ یاد بھی کرایا اللہ کے نبی مغرب، آپ چلتے رہے۔ پھر ایک جگہ نبی علیہ السلام راستے میں مزدلفہ کے قریب رکے، سواری سے اترے اور پیشاب کیا اور وضو آپ کو کروایا گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ پھر آگے بڑھتے چلے گئے، اور حضرت اسامہ نے وضو کے بعد نبی علیہ السلام کو نماز کی یاد دہانی کروائی، آپ نے وہاں نماز نہ پڑھی، مزدلفہ پہنچے۔ مزدلفہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کے وقت میں پہلے مغرب اور پھر عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، اور وہ جو مغرب تھی وہ قضا نہیں تھی۔ اب حج سے کے ان اعمال سے معلوم ہو رہا ہے کہ عقل کا معاملہ نہیں ہے، حکم جو آ جائے۔ اگر کوئی میدان عرفات میں مغرب کی نماز کو حاجی صاحب پڑھ لیں تو گناہ گار ہوں گے۔ میدان عرفات سے کوئی حاجی صاحب ہیلی کاپٹر میں بیٹھے اور 10 منٹ میں مزدلفہ اتر جائیں، ابھی عشاء کا وقت داخل نہیں ہوا، مغرب کا وقت چل رہا ہے، وہ مغرب پڑھ لیں تو بھی نہیں ہوگی۔ آج کیا حکم ہے رب کا؟ جس پروردگار نے کہا کہ مغرب کے وقت میں پڑھو، عشاء کے وقت میں پڑھو، اسی پروردگار کا حکم آج کے دن کے لیے صرف یہ ہے حاجی کے لیے کہ آپ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب ادا کریں، وہ قضا نہیں ہے، وہ ادا ہے، پھر عشاء بھی ادا کریں، وہ بھی ادا ہے، جیسا حکم ہے وہ پورا کرنا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے مغرب عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، دعائیں مانگی، اور آپ نے رات کو بعض روایت میں کہ آپ نے آرام فرمایا، اور بعض میں ہے کہ کچھ عبادت بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے سواری میں بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ، نوجوان تھے۔ کسی نوجوان خاتون نے آ کے کوئی مسئلہ پوچھا، ان کی نگاہ ادھر پڑنے لگی، نبی علیہ السلام نے ان کے سر کو دوسری طرف گھما دیے، فرمایا آج عرفات کے دن جو اپنی نگاہوں کو گناہوں سے بچا لے، کانوں کو جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ تو میدان عرفات میں حاجیوں کے کرنے کے بہت سارے کاموں سے ایک بہت بڑا کام ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے۔ موبائل اس دن استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے آج بہت سارے گروپس میں پردے کی کوئی پابندی نہیں ہے، ایسے بہن بھائی چل کے پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی بہن بھائی والا تعلق شریعت میں نہیں ہے، اور بد نظری ہو رہی ہوتی ہے، اور سب اپنے آپ کو حاجی بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، نقصان کے سودے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ مزدلفہ کا واجب وقت کون سا ہے؟ وہ ہے طلوع صبح صادق کے بعد۔ رات وہاں گزارنا سنت ہے، لیکن جو واجب وقت ہے وہ طلوع صبح صادق کے بعد، یعنی فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد، وہ مانگنے کا وقت ہے۔ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے جب منی سے نکلے، مزدلفہ سے نکلے، تو کس وقت نکلے؟ قریش مکہ دیر سے نکلتے تھے، جب سامنے جو پہاڑی ہے سبیر، اس پہ سورج کی روشنی آ جاتی تب نکلتے تھے۔ نبی علیہ السلام جلدی نکلے، آپ کے ساتھ امت کی بہترین جماعت ساتھ ہے، آپ پوری امت کو قیامت تک کے لیے پیغام دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔ وہ دیر سے نکلتے تو تم جلدی نکلو۔ اب یہ کتنی باریک سی بات ہے، اس میں کیا ہے 10 منٹ بعد نکل جائے یا پہلے نکل جائے؟ یہ لیسن دیا، یہ سبق دے دیا کہ غیروں کی مشابہت کبھی کہیں وہ گوارا نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام جب حج کے لیے آئے تھے تو قریش مکہ بعد یہ دیکھ رہے تھے کہ شاید نبی علیہ السلام میدان عرفات نہ جائیں، کیونکہ قریشی لوگ عرفات نہیں جاتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جاتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے، چونکہ وہ باہر ہے اور ہم قریشی ہیں اور ہم حرم کے لوگ ہیں تو ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم کیوں اعلیٰ سے ادنا جگہ پہ جائیں، حرم کی جگہ زیادہ اعلیٰ ہے۔
تو انہوں نے اپنے دماغ سے ایک اپنی لاجک سے فضول قسم کی بات کر لی. آج کل بھی ایسے بڑے دانشور ملتے ہیں. بھئی اللہ کا حکم اعلیٰ ہے. میدان عرفات اگر حرم میں نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ 9 تاریخ کو حرم سے نکل کر عرفات پہنچنے کا حکم ہے. تو انہوں نے سوچا کہ شاید نبی علیہ السلام چونکہ قریشی ہیں اور وہ اپنے قبیلے کے خاندان کے اس معاملے کو باقی رکھیں گے، لیکن نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح کرتے تھے ویسے ہی. تو ان باتوں سے کیا پتہ لگا کہ ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے اور مشرکین کی مخالفت، غیروں کی مخالفت بڑی ضروری ہے. اچھا، نبی علیہ السلام اب جب مزدلفہ سے نکلے تو کہاں آئے؟ مینا. ابھی حج کا تیسرا دن ہے. کیا کام کرنے تھے نبی علیہ السلام نے؟ کیا کام کیے؟ سب سے پہلے تو جمرہ عقبہ، جسے بڑا شیطان کہتے ہیں، 7 کنکریاں ماری. کنکریاں مارنا، اگر کوئی آدمی ایک ہاتھ میں 7 لے کے کھٹی مار دے تو یہ نہیں ہوں گی. ایک ایک کر کے مارنی ہے اور ایک ایک کر کے پھینکنی بھی نہیں ہے، مارنی ہے. 7 کنکریاں نبی علیہ السلام نے ماری. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے قربانی کی. قربانی کیسے کی؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے. 100 اونٹ ایک کے ساتھ سے ہوتے، اتنی عظیم قربانی دی. کیونکہ تلبیہ اللہ کو بہت پسند ہے اور قربانی اللہ کو بہت پسند ہے. تو تلبیہ بھی خوب پڑھا، قربانی بھی خوب کی. اس دن خون کا بہائے جانا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اس دن کوئی اور عمل اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے اللہ کو جو قربانی کا ہے. تو قربانی والے دن آقا نے 100 اونٹ قربان کی. 63 اپنے مبارک ہاتھوں سے، 37 حضرت علی کے ہاتھوں سے رضی اللہ تعالیٰ. اب جب 100 اونٹ ذبح ہو گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر اونٹ کی ایک ایک بوٹی لے کے اس کو ایک شوربے میں ڈال دو، تاکہ ہر اونٹ کو سعادت مل جائے کہ نبی علیہ السلام نے نوش فرمائے. اور باقی کہا کہ سب کے لیے یہ جو اس کو لے کے جانا چاہے، جتنا استعمال کرنا چاہے، تو پھر وہ سب میں تقسیم ہو گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروایا. 2-3 نام آتے ہیں، معمر بن عبداللہ کا بھی نام آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ کا نام بھی آتا ہے. بہرحال آپ نے حلق کروایا اور حلق کروانے کے بعد اپنے سارے بال صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے اور ناخن جو کٹوائے وہ بھی تقسیم کر دیے. اصل میں یہ حجۃ الوداع ہے اور اس میں پورے حج میں آپ نے جگہ جگہ ایسا انداز اختیار کیا کہ جس میں آپ یہ میسج دے رہے تھے کہ شاید ہماری تمہاری دوبارہ ملاقات نہ ہو. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دلوں کو تسلی ہو جائے تو یہ چیزیں آپ نے ان کو دے دی کہ اب وقت تو قریب آ گیا. پھر نبی علیہ السلام اس کے بعد طواف زیارت کے لیے آئے. پہلے آپ نے رمی کی، پھر قربانی، پھر حلق. نبی علیہ السلام نے بھی جو عمل کیا وہ یہی ہے. قرآن مجید کے اندر جو آیت ہے اس میں بھی یہی ترتیب ہے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کے اندر ترتیب واجب ہے. پھر نبی علیہ السلام طواف زیارت کے لیے آئے. آپ نے طواف زیارت کیا اور پھر آب زمزم جب پیا تو آب زمزم پینے میں آپ نے ایک اور امت پر رحمت فرما دی. واپسی کا وقت قریب ہے نا، تو امت پر رحمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آپ نے آب زمزم جب پیا، پینے کے بعد بچا ہوا واپس اس میں ڈال دیا کہ میری امت کو قیامت تک میرا بچا ہوا آب زمزم پینے کی سعادت ملتی رہے. تو آب زمزم جب ہم پئیں، ایک تو خود بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر یہ بھی سوچ کے کہ اس میں نبی علیہ السلام نے اپنا بچا ہوا پانی واپس ڈال دیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اپنا بچا ہوا پانی واپس ڈال دیا تو وہ پانی پی رہے ہیں تو اس سے ذرا کیفیت بڑھ جائے گی. تو نبی علیہ السلام نے آب زمزم پیا. اچھا جی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن رمی فرمائی. یہ تو پہلا دن تھا نا، صرف پہلے والے کو کی. پھر 11، 12 اور 13 تینوں دن زوال کے بعد، 11، 12 اور 13 تینوں دن زوال کے بعد نبی علیہ السلام نے رمی کی. کس انداز سے کی؟ پہلا، دوسرا اور آخری تیسرا. پہلے دونوں کے بعد دعا مانگی اور تیسرے کے بعد دعا نہ مانگی. 11، 12، 13 تینوں دن تینوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری. پہلے اور دوسرے کے بعد دعا مانگی، آخری کے بعد دعا نہ مانگی. یہ سنت ہے. آج جو جائیں اگر ان کو پہلے اور دوسرے کے بعد دعا مانگنے کا موقع نہ ملے تو تیسرے پہ پھر بھی نہیں مانگنی، تیسرے پہ نہ مانگے، ورنہ موقع جو دیر سے جاتے ہیں ان کو مل جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے شیطان کے اوپر کنکری مارنے کا جو ثواب ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ ہر کنکری کے بدلے انسان کا وہ بڑا گناہ معاف ہوتا ہے، اگر وہ معاف نہ ہوتا تو وہ اکیلا ہی جہنم میں پھینک دیے ڈلوائے جانے کے قابل تھا.
وہ ایک اکیلا اتنا بڑا گناہ کہ باقی زندگی ادھر، اس کو ڈالو جہنم میں، تو ہر کنکری پہ یہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو 70 کنکریوں کا موقع ہوتا ہے، 7 پہلے دن، 11 12 کو، 21 یہ 49 ہو جاتی ہیں، اور 12 کو کوئی واپس چلے جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن جو رک جائے، جو اور ایک دن مزید رکے، تو مزید 21 ایسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں انسان رک سکتا ہے، لیکن بہت سے لوگ رکتے ہیں اور کچھ نہیں بھی رکتے۔ خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بھائی تینوں دن رمی کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 13 تاریخ کو رمی کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں آئے؟ وادی محصب، آج اس کا نام ہے المعابدہ۔ وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں پڑھی۔ وہاں پہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جب نبی علیہ السلام کا، صحابہ کرام کا وہ سوشل بائیکاٹ کیا تھا شیخ ابی طالب میں 3 سال کا، اس وقت اس کے بارے میں جو مشورہ ہوا تھا وہ اس جگہ پہ قریش مکہ نے کیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج اتنی بڑی تعداد کے ساتھ یہاں اتنا کھلا وقت آپ نے گزارا کہ ایک وہ وقت تھا جب یہاں ہمارے لیے پلاننگز ہو رہی تھیں، اور آج اللہ نے اتنی اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے، تو اس کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں پہ وقت گزارا۔ الحمدللہ مجھے بھی وہاں جانے کا موقع ملا۔ تو بہرحال اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمانے لگیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے، پاک ہو گئی تھیں، تو اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ آپ جائیے۔ نبی علیہ السلام نے امی عائشہ کو فرمایا کہ اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ جائیں، اور مسجد عائشہ اس زمانے میں تو نہیں تھی، تنعیم اس جگہ کا اصل نام ہے، وہاں جائیں اور وہاں سے 2 رکعت پڑھ کے احرام باندھ کے عمرہ ادا کر لیں۔ تو قیامت تک کے لیے اللہ نے پوری امت کے لیے مسئلہ بھی آسان کر دیا۔ بہت سے لوگ پریشان کرتے ہیں کہ وہاں جا کے عمرہ نہیں ہوتا، غلط بات ہے، بالکل ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے۔ 1400 سال سے 24 گھنٹے ہو رہا ہے، اور ساری دنیا کے مسلمان آ کے کرتے ہیں، صرف بر صغیر کے نہیں کرتے، افریقہ سے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، یورپ کے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو بدعات ہوتی ہیں نا وہ علاقائی ہوتی ہیں، جو سنتیں ہوتی ہیں وہ آفاقی ہوتی ہیں، تو ساری دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں ایک اور خاتون، ایک اور ام المومنین تھی، غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، غالباً ان کو اب حیض شروع ہو گیا، ان کے ماہواری شروع ہو گئی۔ امی عائشہ کی پہلے ہوئی تو فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں، پورا حج ادا کرے، سارے ارکان ادا کرے، بعد میں عمرہ کر لے، جیسے امی عائشہ کو بھیج دیا۔ اب غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ایام شروع ہو گئے، اب وہ پریشان ہو گئیں کہ طواف وداع کرنا ہے، وہ واجب ہے، وہ کیسے اب کیا جائے؟ تو فرمایا کہ اس معاملے میں اگر عورت آ جاتی ہے تو اس کے اوپر اس وجہ سے طواف وداع ساقط ہو جائے گا، باقی اس کا کام ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ واجب ہے۔ تو یہ مسائل بھی ساتھ ساتھ چلتے چلے آئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جناب روانہ ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف۔ تو واپسی میں ایک جگہ نبی علیہ السلام رکے، اس کا نام ہے غدیر خم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 80-82 دن، تقریباً 2 ماہ کچھ عرصہ آپ رہے، دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔